السلام علیکم ناظرین، حماقتی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں اقرا. میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال، مودی چودھری صاحب اور ایک اسپیشل گیسٹ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، معروف صحافی اور تجزیہ کار خوشنود علی خان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت آج آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. ہمارے شو کے بارے میں بتائے گا، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں یہ حماقتیں؟ اگر حماقتیں بندہ کرتا ہو تو دیکھتا بھی ہے، اور بیسک بات یہ ہے کہ بہت زبردست کام ہے. اچھا، آپ ہمارے مودی اور چودھری صاحب کو تو جانتے ہی ہیں، آپ کو دونوں میں سے کون پسند ہے؟ نہیں چھڈو، میرا ہی ذکر کرو تسی. ہسے نہیں پسند، میں ہی ہوں انہوں نے. وہ دونوں پسند ہے، بیوقوف آدمی. دیکھو نا وہ کس قدر بیچارہ ایک فدوی سا ہے، کہہ رہا دونوں پسند ہے. تم کہو کہ میں پسند ہوں. نہیں یار، وہ بھی اچھا پتہ ہے انہیں میں ہی پسند ہے. مودی تمہاری پسماندگی ختم نہیں ہو سکتی، دنیا بدل سکتی ہے، ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے. تم ذہنی طور پر پسماندہ ہو، یعنی کہ غریب. تم ایک ڈیسنٹ آدمی ہو، پڑھے لکھے نفیس آدمی ہو. کیا ہوا غریب، پسماندہ اور نادار ہو، بلکہ تھوڑے سے بے شرم بھی ہو. آخری گل بالکل صحیح کی تھی. لیکن اس کے باوجود تم اس سے بہتر. اچھا جی، آپ معزز مہمان سے گفتگو کیجیے. وہ دن گل کر جی کرنی ہے، بیوقوف عورت نہ ہوتے ایڈا سونا مہمان بلا کے پھر ایک ہی گلا کریں. امی پھر تم اس طرح گلا کرتی ایک ہی گلا کرن ڈی تم نہ یہ کرو. تمہاری کیا یہ کیفیت ہو جاتی ہے؟ آپ دو گی جدو امی نے ویکھنی ہے تو پھر میں امی اور ہلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے نتنوں سے باقاعدہ اس کے جو ہے نا یہ نہ کرو پلیز. تو چودھری ہے گا، چودھری بن کے رہے. اچھا خوشنود صاحب یہ بتائیے گا، صحافت میں آپ بائی چوائس آئے یا ایکسیڈنٹ کے تھرو آئے؟ اور کی کسی نے تکا نہیں پیسے. دیکھیں، میں صحافت میں اس وقت آیا جب آنکھیں کھولی. اچھا. یہ 1971 میں نے 30 روپے ہفتہ سے نصرت رسالے سے جرنلزم شروع کی. میں نے ایک دن بھی مفت نہیں لکھا. ایک تحریر میں نے افسانہ لکھ دیا غلطی سے، تو میرے بڑے بھائی تھے خلیل ملک، وہ انہوں نے مجھے بلایا اور بہت بری طرح جھڑکا. اچھا جی، میرے دوست تھے، اللہ گری کے رحمت کرے، باقاعدہ دوست. انہوں نے مجھے کہا کہ افسانے جو ہیں وہ روٹی نہیں دیتے. مجھے سمجھایا بیسیکلی کہ لکھنا ہے کچھ تو وہ لکھو جو اکر ہو رہا ہوتا ہے، جو لوگ جسے پڑھنا چاہیں گے. وہ بات میں نے ان کی مان لی، اور ان کے ہی دفتر میں، یعنی وہ مساوات میں تھے، ان کے ہی دفتر میں چوری لکھنا شروع کر دیا. اور مجھ سے طے ہوا کہ 30 روپے ہفتہ میں لوں گا. اس میں ہمارے ایک دوست تھے، میں نام نہیں لوں گا، آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ عام طور پر میرے وہ 30 روپے بھی کھا جاتے تھے. اور میں اس وقت سیم میدے والی گل ہو گئی نا. واہ واہ واہ. اچھا، پھر درمیان میں 76-77 میں نے اخبار جہاں جوائن کر لیا. لاہور کی ڈائری لکھنی شروع کی، جو میں نے خاصے سال لکھی، کوئی 15 سال لکھی، اور اس کے مجھے 50 روپے پر ہفتہ ملتے تھے. اچھا. لیکن یہ جو اچھا آپ کہہ رہی ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں اب والے 50 روپے ہیں. نہیں، اس وقت جس مکان میں ہم رہتے تھے اچھرا میں، اس کا کل کرایہ 70 روپے تھا. لہذا آپ میں اس وقت بھی بہت پیسے کمانے والا تھا. دیکھا چودھری 70 روپے کے گھر میں رہتے رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے احتیاطن آخیا ہے، ورنہ جس طرح دے ہیں نا، یہ میرے خیال 10-15 روپے دے مکان چ رہندے ہونے نے. یار جی سر جی، انہوں کی ٹائی تو ویکھو. کیوں، کیا ہے ٹائی کو؟ ساڈے پنڈاں چ یہ جو پیسٹریاں ہوندیاں نے. ہاں جی، شیشے خان صاحب میں معذرت خواہ ہوں. ہن باویں تسی معذرت کر لو، تسی وہ پیپا نہیں ویکھیا؟ پیپا کون سا؟ جہدے کہ شیشہ لگا ہوندا ہے، دور پیسٹری نظر آ جاندی ہے. بندہ دور شیشے چ ویکھ کے آندا ہے، او آتشی گلابی دئی ذرا مینوں. جی خان صاحب. گھر والوں کا اصرار تھا کہ آپ CSS کرو، اور میں نے تقریباً اعلان بغاوت کر دیا کہ نہیں، میں نے اسی پروفیشن میں رہنا ہے. اور ظاہر ہے میں جنگ کا اس وقت اخبار جہاں کا ملازم تھا. پھر میں نے سچی بات یہ ہے کہ مڑ کے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور مجھے پچھتاوا بھی نہیں ہوا. پچھتاوا اس لیے نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ CSS یعنی جو کرنے والے تھے، انہوں نے جب CSS اور PCS پہ کتابیں پڑھی تو ان میں میرے مضامین پڑھنے پڑے. میرے کلاس فیلوز نے ایک دن مجھے بلایا ایک کھانے پہ، میں نے سمجھا میری محبت میں بلایا، اور باقی ساری جوتیاں باہر اتری پڑی تھیں. مجھے ان کا نہیں آپ جوتی لے آئیں، تشریف رکھیں. جب میں صوفے پہ بیٹھ گیا تو پتہ لگا میرے سارے کلاس فیلو نے جوتیاں اتاری، اور مجھے واقعی 1-2 جوتے مارے، اور کہا تو ایسا تھا کہ ہمیں پڑھنا تھا تمہیں CSS یا PCS کرنے کے لیے. جو میں نے پہلی ڈائری لکھی اخبار جہاں میں، اس کی وجہ سے قومی اتحاد ٹوٹ گیا. میں نے لکھا تھا کہ پیر اشرف اور رفیق باجوہ یہ بھٹو صاحب سے ملے ہیں اور انہیں اتنا چیک ملا ہے.
वो इतनी बड़ी खबर थी कि कौमी इत्तेहाद अमलन उस दिन टूट गया था। मैं तो उसके बाद थोड़ा वक्त लगा नूरानी साहब की जमात से जा, उनका लेकिन इतनी बड़ी खबर थी मेरी पहली पॉलिटिकल डायरी में। खबर खान साहब इसमें कोई शक वाली बात ही कोई नहीं है। मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की तो खबरियत जो है ना कॉलम में, उसकी इंस्पिरेशन आप ही थे। और मैं पर्सनली आपसे मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, और मैं आज तक कभी किसी शख्स से महज इसलिए मिलने नहीं गया कि मुझे उससे खबर मिलेगी, किसी सहाफ़ी से मैं नहीं मिलने गया, और मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही से मिलने गया हूँ। एक से ज़ायद मरतबा गया हूँ। हमारा ताल्लुक़ भी कुछ ऐसा था, दोनों एक इदारे से वाबस्ता थे, खबरें में काम करता था, मैं कॉलम लिखता था। तो खबर इनकी बड़ी पक्की, बड़ी तगड़ी होती है, सनसनी पर जोर नहीं होता, हकीकत पर होता है। और वाकई, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बज़ाहिर ये सीधे साधे आदमी हैं, कोई पुरस्रार से बंदे नहीं हैं, कोई इन्होंने खौफनाक सी मोटे अदसों वाली ऐनक नहीं लगा रखी, ये कोई ऐसे मुखबर नुमा शख्स भी नहीं है, लेकिन खबर इनकी पक्की होती है। और लातादाद खबरें मेरे कॉलम की जीनत इनके थ्रू बनी। लेकिन इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ? अच्छा खान साहब, आपके घर का माहौल साजगार है आपके पेशे के हवाले से? एडजस्ट कर लेते हैं आपके घर वाले या शिकवा? बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें हर वक्त मेरी बेगम को शक रहता है कि ये जो मैं बाहर गया हूँ तो मैं किसी दूसरे चक्कर में गया हूँ, ये जो टाई शाई लगा जहाँ के टाई शाई लगा के जेल बैक करके बोदे शोदे वाह के जो गया हूँ। लो जी, इनकी बेगम को भी शक होता है। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन खान साहब तो क्यों कर दी? खान साहब हैंडसम आदमी है, गुड लुकिंग आदमी है, और फिर वेल ड्रेस्ड आदमी है। चलो अल्लाह तो वेख ही रहा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में वो समझते हैं कि ये क्या, मैं रात को, मैं आज आफ्ताब साहब को बता रहा था, मैं इस तरह से सोता हूं कि मेरा बाथरूम भी कोई 2 बेडरूम्स के बराबर है। अच्छा। लेकिन जो मेरा बेड है वो फिर आप अंदाज़ा करें उसकी क्या क्या, मगर उसकी सारी लाइटें जल रही होती हैं। मैं 3 से 6 सोता हूँ और टीवी चल रहे होते हैं। मैं अगर उसको बेहोश होना कह लें या उसको सोना कह लें, वो तकरीबन 3 और 6 बजे के दरमियान, लेकिन उसमें 2-3 बार उठता हूँ। बेसुध पड़े रहते। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹਕੀਮ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो इसका हिकमत के साथ क्या ताल्लुक है? ਉਹ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ नींद भाई वो मसरूफ रहते हैं, ये बाय चॉइस होता है, ये कोई बीमारी, कोई आर्जा नहीं होता। अच्छा सर, बाकी मोदी साहब मैं कुर्सी पे सोता हूँ। ਲੈ ਬਈ अगर ਇਹ ਸਾਫ ही ना ਹੁੰਦੇ ना ਇਹ ਸਰਕਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। तो इतना अनकंफर्टेबल होके क्यों सोते नहीं हैं? मूरी साहब उसे पावर नैप कहते हैं। बड़ा अगर आप और देखें। आपने जो बात पूछी है ना, ये है असल सवाल। ये देखा, मैं ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी बेचैन ही रहा हूँ, ये चीज और ये बिल्कुल यानी एक 2 बातें जो है ना उन पे मैं हल्फ दे सकूँ। मेरे बारे में बड़ी बड़ी कहानी मशहूर है। लोग कहते हैं ये फलां ब्लैक मेलर है, इसने फलां, उसमें भी कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि मैं क्यों वही कहते हैं लोग? मैं वही बता रहा। देखिए 2 बात, पहली बात तो ये कि आप जिसकी पगड़ी में हाथ डालते हैं ना उसके मुंह से फ़ौरन निकलता है, सबसे आसान है ब्लैक मेलर। देखिए अगर कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में मौजूद है जो कह सकता है कि खुशनूद अली खान को मैंने पैसा दिया है, मैं कहता हूँ वो सामने आ जाए, 1 पैसे कम, सहाफ़त की वजह से। दूसरा ये जो आपने बात कही है ना, मुझे अगर पता चल जाए कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है और करीब ही है, तो मैं शायद सबको खुदा हाफिज़ कह कहूँगा कि अच्छा मुझे आराम से वैसे भी सोने दो। अल्लाह, मैं यानी अगर इस पे हल्फ देना पड़े कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी मर्ज़ी की नींद नहीं सोया। अल्लाह। यानी क्या रुकावट क्या होती है, अमर माने क्या होता है? आफ्ताब साहब रुकावट नहीं है, आप ज़रा आए ना जिस वक्त, उस वक्त अखबार नवीस थोड़ा अच्छा हो गया था और ठीक हो गया था। ख़बरें ने स्टेटस को तोड़ा है। उससे पहले तो 2-3 इदारे ही थे ना, आप और कुछ नहीं था ना, ये वाले चैनल जंग थे। नवाब। और मैं समझता हूँ ख़बरें को ये क्रेडिट आज तक किसी ने नहीं दिया, या मुझे या ज़िया शायद को भी नहीं दिया। बड़े बड़े लोगों को जो जिन्हें मैंने सिखाया उन सबको भी अवार्ड मिल गए। वो हमारे यहाँ सिफारिश से मिलता है ना अवार्ड। तो मैं आपसे कहूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी जो मेरी प्रोफेशन से कमिटमेंट है, मसलन मेरी अब जो बेटी है कायनात, उस पर तो मैं तवज्जो करता हूँ। मुझे पता है कि वो मेरी बेटी जो है उसकी आदतें क्या हैं फलां। मुझे पहले बच्चों का पता ही नहीं चला। वो जो अखबार में से गुवार था कि वो भाई आया जो पिछले हफ्ते आया था और बच्चा इतना था, फिर इतना हो गया, इतना हो गया, वो वाली। वो बेगम शक भी तो इसलिए करती है ना आप। नहीं, वो शायद सच्ची भी हों, लेकिन मैं आपसे कर्ज करूं,
میرا پہلا اور آخری عشق بھی وہی ہے. یہ تو ہر بندہ آتا ہے. نہیں آدھا نہیں ہے, میں اگر ایسا نہیں ہوتا تو نہیں کہہ رہے تو نہیں کہتا. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نیک پرہیزگار آدمی ہوں اور میرا کوئی چکر نہیں ہے, میں تو شاید 5 منٹ کے عشق والا بھی ہوں, لیکن جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ میں جب کبھی لکھوں گا تو میں یہ لکھوں گا کہ میری جو تعمیر ہے نا, اگر وہ تعمیر ہے تو اس میں میری ماں اور میری بیوی. اچھا ویسے بات بیچ میں رہ گئی, 5 منٹ میں عشق, یہ بھی کمال ہے. مودی صاحب آپ کو ہوگا 5 منٹ میں عشق؟ یہ 5 منٹ تو صرف پیسے منگتا رہا سی. آپ مودی پہ باتیں کر رہے ہیں, اپنے بارے میں بتائیں. میں تو 1 منٹ عشق کر لینا. کیسے؟ ایک بار میں بس سے سفر کر رہا سی, اچھا. بڑی سونی کڑی بیٹھی, میں انہوں اشارہ کیتا, میں کہا اٹھی ہے, انج کیتا, میں کہا دیکھو غصے والی گل ہے, پوچھیا ہی ہے یہ تمہارا عشق تھا؟ عشق ہی ہوندا ہے, لعنت ہے ایسے. من جاندی تے گل شروع ہو جانی سی اگوں. زیادہ زیادہ مان کے کیا کہتی تم جیسے اجڑ آدمی کو؟ تسی میرے نال ہو, اس کڑی نال ہو. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سر یہ بتائیے گا سیاسی شخصیات میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس نے متاثر کیا؟ سید ابو العالم مودودی نے. سیاست میں بھی؟ سیاست میں بھی. عالم تو وہ بہت بڑے تھے لیکن سیاسی طور پر بڑے کنٹروورشل ہیں. دیکھیے جو کنٹروورسی ہے نا, جو مجھے بعد میں سمجھ لگی, اس وقت تو مجھے سمجھ ہی نہیں تھی. میرے نظر آپ پتہ ہے سید مودودی کے پیچھے میں نے اپنی زندگی کے 13 سال عصر کی نماز ضرور پڑھی اگر میں لاہور میں ہوں, اور جو پانی وہ پی کے چھوڑ دیتے تھے میں انہیں پیر ہی سمجھتا تھا. آپ بڑے خوش قسمت. حیدر فاروق مودودی میرے دوست ہیں, ان کے صاحبزادے. ہم اشرا میں رہتے تھے, سید مودودی کے وجہ سے سامنے گھر تھا. میں اس لیے جاتا ہوں کہ مودودی صاحب کے صاحبزادے میں بڑے عالم. سید مودودی کو اتنے سال تو ایک تو وہ ایک تعلق تھا, پھر ان کے بیٹوں سے بھی دوستی تھی, خاص طور پر محمد فاروق نے جو پرچہ نکالا تھا, میں اس کا پہلا چیف رپورٹر تھا. اچھا واہ. تو جماعت اسلامی سے میں شروع سے بالکل, میری جماعت نے تربیت کی ہے. میں نے یہ بات کبھی نہیں چھپائی, میں نے سیکھا وہاں سے, پڑھنا وہاں سے سیکھا. ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی. یہ مقصود صاحب جو ہیں یہ ہمارے حلقہ اچرا کے ناظم تھے, اور وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ اچھا وہ کتاب جو لے کر گئے تھے پچھلے دفعہ حلقے میں وہ پڑھی ہے. اور کتاب پڑھنا, میں آپ کو ایک اور بات, میری زندگی کا ایک یعنی جو ایک حصہ ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے اس وقت سے اب تک یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کتاب, ان کے خاندان کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں نہیں پڑھی ہو. اور ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ لوگ, لندن میرا گھر ہے, میں وہاں رہ سکتا ہوں جا کے, میں وہاں نہیں جاتا. میں نے 102 عمرے کیے ہیں, کوئی 5 حج کیے ہیں, اور میرا یعنی میں ہر وقت اس چکر میں رہتا ہوں کہ میں اس سفر پہ جاؤں. اور میں دنیا سے نہیں مانگتا ہوں, کسی بڑے سے بھی نہیں. بعض اوقات بہت مشکل میں ہوتا ہوں, لیکن ایک تو درود پاک پڑھتا ہوں اور بے حساب پڑھتا ہوں, اور مانگتا ہوں صرف اپنے رب سے. میری جس سے بھی لڑائی ہو, میں پہلے نہیں پتہ تھا, یعنی زندگی کچھ دور ایسا بھی تھا تو کرنے لگتا ہے کہ اللہ میاں یہ حساب کر, لیکن اب اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ میرے بارے میں ایسے سوچتا ہے, اس کو ہدایت, اس کو معاف کر اور ہدایت. اللہ صحافت کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ جو اب تک آپ کو یاد آتا ہو؟ کوئی ایک نہیں ہے, بے شمار ہیں, لیکن میں نے سب سے زیادہ چھاپوں کے حوالے سے, میری خبریں کے وقت جو پہلا چھاپا میں نے مارا تھا, اور خواتین کو پکڑ لیا تھا, اور ایک وزیر کو پکڑ لیا تھا. رات کو وزیر تھا, صبح نہیں تھا. وہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, جو خواتین میں نے پکڑی سب کی ضمانتیں بعد میں نے کرائیں خود, اس لیے کہ لوگ, یعنی اس سے پہلے میں ان خواتین کو بڑا قابل نفرت سمجھتا تھا. یہ ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ جو خواتین عصمت فروشی کے کاروبار میں ہیں, ان کی بیک گراؤنڈ پہ اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں تو یہ ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے روئیں. یعنی ان کی جو اصل کہانی ہے, میری زندگی کا وہ بہت بڑا موڑ تھا. مختصر آپ کو بتا دوں, ایک خاتون تھی جس کے بچے کے دل میں سوراخ تھا, وہ اپنا بچہ مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی. پہلے اس نے دوسری خواتین کا کام شروع کیا, اور پھر اپنا جسم بھی بیچ ڈالا, اور جب وہ جیل چلی گئی تو اسے نہیں معلوم تھا کہ میں وہ ہوں جس نے رات چھاپا مارا. صبح میں سوٹ پہن کے گیا, رات کو شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, تو وہ بددعائیں دے رہی تھی کہ رات جس نے چھاپا مارا اس کو ایسے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے بچے کے دل میں سوراخ ہے, میں اس کے لیے یہ کام کرتی ہوں. اس نے میری زندگی بدل دی ہے,
اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کوئی 400-500 کنال زمین اپنی زندگی میں ایسی اب خرید رکھی ہے، اور اپنے بچوں کو اور فیملی کو بتا دیا، سب ان کا نام ہے، کہ میں وہ بچے جنہیں کوئی نہیں رکھے گا، آپ کو میرے بڑھاپے میں کہیں نظر آ رہا ہوگا کہ میں ان سب بچوں کا باپ ہوں گا، ان سب بچیوں کا باپ ہوں گا۔ میرا ٹارگٹ اب صرف یہ ہے کہ یہ جو مخلوق خدا ہے اس میں سے بچے خاص طور پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مثلا دیکھیں آج ہم بیٹھے ہیں، آج بھی 6 بچے مرے ہیں تھر میں، اور کوئی حکمران جواب دینے کو تیار نہیں۔ یہ تو آفتاب صاحب بھی اکثر نااہلی حکمرانوں کا بہت ہم ذکر کرتے ہیں۔ آفتاب اور میں صاحب تھر بہت کے حوالے سے گہری- کہنے لگا ہوں کہ تھر جو وہاں کے مدار المہام ہیں وہ تو آپ کے دوست ہیں اور بہت ہی قریبی جی دوست میرے دوست ہیں۔ انہیں شرمندہ کیا کریں۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے، بعض لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جب وہ رب کے حضور حاضر ہوں گے اوہو تو پوچھا کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ تو کوئی میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے۔ آپ یہ بتائیے، اگر حضرت عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا پیاسا مرے گا تو عمر فاروق ذمہ دار ہوگا، کوئی نواز شریف کو وہاں معافی ہو جائے گی اس وجہ سے کہ وہ وزیر اعظم تھا، آصف علی زرداری کو اس لیے ہو جائے گی کہ وہ صدر مملکت تھا، یا میں کہتا ہوں جی عمران خان کو لے لیں، کیا عمران خان کہتا ہے میں تبدیلی لا رہا ہوں؟ کیا تبدیلی لا رہا ہے؟ تھر جا کے کتنے لوگ دکھاوے نہیں ہوں گے اب۔ ایک میں بات آپ کو بتا دوں، اگلے کچھ عرصے میں پالیٹکس میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ ہر چیز کا حساب لیا کریں گے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، اور میڈیا اس میں بڑا وائٹل رول پلے کرے گا کہ اب باتوں سے ڈھکوسلوں سے بات نہیں بنے گی۔ ویئر از دا بیف، یہ پوچھیں گے۔ یہ جو سوشل میڈیا نا، یہ آپ جو میڈیا کی بات کر، اب ہمارے سر پہ ایک ملامت یہ بھی ہے، میڈیا وہ ایک سوشل میڈیا، اچھا اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اور میں جو بول رہے ہیں اس وقت، کوئی کورٹ میں چلے جائے، ہم اگر کسی بات کو چیلنج کر دے، ہم میں سے ہر ایک جو اس میڈیا پہ بیٹھا ہے، جو پرنٹ میڈیا میں، وہ پابند ہے، اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ ایسی گند لکھتے ہیں، ایسی گالی لکھتے ہیں، اور اب ان کی کوئی شناخت بھی نہیں ہے، مطلب کوئی غلط نام سے چل رہا ہے، کوئی کسی نام سے چل رہا ہے، ہم پر ساری لائبلٹیز ہیں، ہمارے پر ساری قیدیں ہیں، ان پر کوئی قید نہیں ہے۔ اور ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ گٹر میڈیا بن جاتا ہے، اور اسے گٹر میڈیا کہا جاتا ہے جب اس کا مادر پدر آزاد ہے، وہ تو ہے پوچھتا ہی نہیں۔ وہ ہے۔ اچھا جی، ایک دلچسپ سٹیٹسٹکس، میں مطلب عام طور پہ ایسے اعداد و شمار کا یہ موقع نہیں ہے، یہ محل نہیں ہے، لیکن وہ ممالک، ان کی ایک فہرست آئی ہے 108 ممالک کی، کہ جنہوں نے سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ چیکس رکھنے کی کوشش کی، ڈیلیشن کی ریکویسٹ کی کہ یہ چیزیں ڈیلیٹ کی جائیں۔ مثلا ٹویٹر ہے، ٹویٹر پہ چلنے والی تقریباً 183 چیزیں انڈیا نے کہیں کہ جی یہ نکالی جائیں، 183۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے 3 چیزیں، صرف 3 چیزیں کہ یہ ذرا نکال لیں۔ یعنی اس قدر ہم ایپیتھیٹک ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا پر ایسا کچھ موجود ہے جس کو چیک کرنے کی، جس کو وہاں سے اومٹ کروانے، صاف کروانے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ گٹر ہے، گندا ہے، تو اس کو صاف کرواؤ۔ سر ہم تو اسے شیئر کر کے ری ٹویٹ بھی اکثر کر دیتے ہیں، ہم بادر نہیں کرتے نا، اس لیے کہ کہ ذمہ داری ہے اس کام دی ساڈے ملک سر جی، یہ ویسے تم سے متعلق بات نہیں ہے، آپ وہ والی بات نوٹ کریں۔ بلدیاتی نوعیت کی گفتگو نا اس میں نہیں، شریک ہو۔ سمجھ تو میں آ رہی کہ میرے متعلق نہیں ہے۔ اس لیے سچ مجھ گٹر صاف کرنے آپ نے وہ بات سنی ہے، حکمرانوں کا حساب ہوگا خوشنود صاحب کی؟ میں دیکھ رہی تھی آپ کے فیشل ایکسپریشن میں ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ میں تو اس میاں نواز شریف کو جانتا ہوں جو صبح اٹھتے ہمیں ہیلی کاپٹر میں ساتھ لے، وہ ہیلی کاپٹر گروپ میں نہیں تھا لیکن ہیلی کاپٹر میں ساتھ لے جاتے تھے، اور سندھ کی وہ بیٹی جو مظلوم ہوتی تھی، جس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ لوگوں نے پسند اس نواز شریف کو کیا۔ میں نے اگلے دن بھی کہا، دیکھیے کتنے بڑے نام ہیں عیدی کا اور چھپا کا، لیکن میں نے اختلاف اس لیے کیا کہ اتنے چھاپے لگے ہوئے ہیں اس ایک چادر پہ، چادر تو ہے 200 روپے کی، اور آپ کیمرہ جب ہمارا وہاں جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے چھپا ہی چھپا ہے، پتہ لگتا ہے عیدی۔ بھائی آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو نا، پبلسٹی تو نہیں کرو۔ اس کو بندے کو آپ نے اشتہار بنا دیا ہے، ایک تو وہ مر گیا ہے، اوپر سے آپ کا اشتہار اچھا سر، آپ نے یہ بات کی، مجھے یہ بتائے گا، اب چینلز کی بھرمار ہے، میڈیا کی جو آزادی ہے اس پہ حکمرانوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اثر یہ پڑ رہا ہے کہ بالکل بے اثر ہو گیا کام۔ ایک زمانے میں ایک چھوٹی سی خبر چھپتی تھی تو افراتفری پڑ جاتی تھی، اور گورنر اور چیف منسٹر اور پرائم منسٹر پوچھتے تھے۔ اب یقین مانیں، اس شہر میں روزانہ معلوم کرا لیں 100 سے 150 ڈکیتی ہوتی ہے، اور ڈکیتی میں ریپ بھی ہوتا ہے۔
لیکن کچھ مناپلیز بن گئی ہیں اور کچھ بے حسی آ گئی ہے اور کچھ سسٹم ایسا ہو گیا ہے. دیکھیں حکمرانوں کی پرائرٹی ہوتی تھی پہلے کہ سب سے پہلے امن و امان, اس وقت بھی گفتگو کر رہے ہیں مگر پرائرٹی وہ نہیں ہے. دوسرا آپ نے پوچھا اس کا مستقبل کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں بہت جلدی میڈیا کچھ بحرانوں سے دوچار ہوگا میرے نزدیک, اور وہ دوچار ہوتے ہوتے شاید ادارے بھی کچھ بحران کا شکار ہو جائیں گے, اور اس میں خاص طور پر جو ورکر ہے وہ شاید اس وقت ہم سب کمپٹیشن بڑے خوش ہیں کہ بڑا پیسہ آ رہا ہے, لیکن آنے والے دن کچھ ایسا نہیں. جی یعنی آنے والے دن کوئی اچھی خبر نہیں ہے. برا وقت آنے لگا میڈیا پہ, میں تو کہتا ہوں تو خدات کا کام سیکھ لے. انہوں نے رولا پایا, انہوں نے زندگی بارے پوچھو, باقی گلاں کیوں پوچھتے پائے ہو. چلیں آپ لوگ پھر اس بارے میں سوچیں کہ برا وقت آئے گا اور آپ لوگوں کا کیا ہوگا, کیونکہ سب سے پہلے تو آپ لوگ ہی جائیں گے یہاں سے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن یہاں لیں گے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بہت ہی اچھی گفتگو آج ہو رہی ہے اور خوشنود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خوشنود صاحب یہ بتائیے گا, صحافت میں آج کل ہم نے بوم بھی دیکھا. اگر ہم طلبہ کی بات کریں تو پہلے میس کمیونیکیشن یا جرنلزم جو پڑھایا جاتا تھا اس پہ رجحان نہیں تھا, پھر ایک دم اتنے اسٹوڈنٹس آئے اور ہر کوئی میس کمیونیکیشن کرنا شروع ہو گیا, اور اب جو اسٹوڈنٹ میس کمیونیکیشن کا نکلتا ہے پاس ہو کے, اس کی خواہش ہوتی ہے وہ اینکر ہی بن جائے. میں سچی بات کروں آپ سے, جی مطلب اس پہ میرے پہ بڑا تبرہ ہوگا. میں نے شاید اس ملک میں سب سے زیادہ رپورٹنگ میں لوگوں کو سکھایا ہے. اس وقت آپ کے اینکرز میں سے بھی 4-5 بڑے نام والے, بہت زیادہ نام والے پہلے دن جرنلزم میرے پاس آئے, لیکن میں نے بعض لوگ جو ہے نا میٹرک پاس, وہ تو اچھے جرنلسٹ بن گئے. جو ایم اے جرنلزم کر کے آتا ہے یا ایم ایس سی جرنلزم کر کے آتا ہے وہ سوچ کے آتا ہے کہ مجھے معلوم. میں نے اللہ کی قسم ٹھڈوں سے سکھائے ہیں, تھپڑوں سے سکھائے ہیں, مار کے سکھائے ہیں. جو بندہ مجھے کہے کہ میں ایم ایس سی یا ایم اے جرنلزم ہوں, اس کی وجہ ذرا سن لیں. بہت لمبی آپ کا وقت میں ضائع نہیں کرتا. عبدالسلام خورشید صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی فن صحافت, اس پہ لکھا ہوا تھا عزیزی نصر الاسلام کے نام, جو صحافت کی تیسری پشت میں ہمارا نمائندہ ہے, وہ ان کے بیٹے کا نام تھا, مجید سالک صاحب. پھر وہ تو شعیب بن عزیز نے ایک فکرہ کہا کہ صحافت بڑی کتی شے, نہ آئے تو 3 نسلوں تک نہیں آتی. جن بچوں کے پاس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں 95% سرٹیفکیٹس جعلی ہوتے ہیں, جعلی ہوتے ہیں, سفارشی. اچھا ٹھیک ہے, وہ نہیں کرتے. اب یہ آپ کے ادارے جو بنے, اب ان میں کوئی اپرینٹسشپ ہو رہی ہے, ورنہ نہیں ہوتی تھی. اور انہوں نے بھی پروفیسر ہو جانا ہے اور ہو گئے ہیں وہ, لہذا تباہی پھر رہی ہے. یہ ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اگر دینا ہے ہمیں کچھ میڈیا کو تو پلیز ان کو, آپ تھیوریاں جو پڑھا رہے ہو اس سے انہیں کچھ نہیں مل رہا ہے, عملاً کچھ اور ہے. ایک بندہ رپورٹر ہے, وہ باہر سے اور خیال لے کر میں تو ایم اے جرنلزم ہو گیا ہوں, بس ٹھیک ہے اب میں بن گیا ہوں. وہ تو بھائی پریکٹیکلی آپ جب جاتے ہیں زمین پر تو حالات ہی اور ہوتے ہیں. مثلاً آپ کسی کی جب پگڑی میں آپ جب اس سے پوچھ رہے ہیں, کوئی اسکینڈل پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کا لائف کا تھریٹ بھی ہے, آپ کو گولی بھی چلا سکتا ہے, آپ سے کچھ ایسا کام بھی کر سکتا ہے. جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کی بڑی مشکلات ہیں, ان کی تربیت کرنی چاہیے. اور جو ادارے بن چکے ہیں, مثلاً ہمارا یہ چینل ہے, ان میں کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. مثلاً ہمیں اگر کوئی بچہ آ کے کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر نہیں بھی کام ہے تو اس کو ہمیں لے لینا چاہیے. بے شک وہ آپ سے یعنی مجھ سے یا لمبا چوڑا معاوضہ نہ ملے, معاوضہ نہیں ملے, اس کو ٹرین کریں, ان کے لیے راستہ کھولیں. بڑا بڑا قیمتی آدمی آئے گا, اور اس کے لیے پھر میں کہہ رہا ہوں شرط یہ نہیں ہے کہ اس نے ایم ایس سی یا ایم اے جرنلزم کیا ہے. اس کا ایپٹیٹیوڈ, یہ بڑی اہم بات ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہوئے اسے واقعی موقع ضرور فراہم کرنا چاہیے. اس پہ آپ کی کوئی لمبی چوڑی رقم نہیں خرچ ہوگی, اس کا تجسس, ذوق اور اس کا شوق دیکھ. پاکستان کے حوالے سے میں ہمیشہ ضرور یہ گزارش کرتا ہوں کہ چلتے چلتے ہمارے چونکہ سیگمنٹ کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, پاکستان کا آپ کے خیال میں بنیادی مسائل ہیں کیا اور کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ مسائل نہیں آفتاب صاحب, ایک مسئلہ ہے, لیڈرشپ نہیں ہے. جب تک کلیکٹیو وزڈم نہیں آئے گی, اور ہمارے ہاں پالیٹکس جو ہے وہ انسٹیٹیوشن وہ رگڑا کھانے والا ہی ہے نا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری پارلیمنٹ ہے فراڈ ہے, اور پھر آپ جا بھی رہے ہیں اس میں, تو آپ مجھے بتائیے اس طرح کے رویے سے درست فیصلہ آ جائے گی یا اس طرح کے عمل سے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, جس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, آپ یقین مانیے میں نے لوگوں کو دیکھا, بعض لوگ یعنی ایسے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پوری طرح اس کا چہرہ بھی نہیں سامنے آتا, اس کو بدل دیتے ہیں. ہمارے بارے میں بھی یہی ہے, ہم اگر
کوئی ایسی بات کرتے ہیں, ایک فکرے ایک لفظ پہ ایسا ریئیکشن آتا ہے, بعض اوقات آپ کا پورے پروگرام میں آپ کو لوگ لائک کر رہے ہوتے ہیں, کسی ایک جگہ پہ ذرا ہو. میں نے یہ نمبر اسی لیے شروع کرایا اور اسی کا کلپ بنا کے پھر سوشل میڈیا کی ہاں, وہ مطلب جو لوگوں کی آپ سوچ پر تو پھیرا نہیں بٹھا سکتے نا جی, تو لوگوں کو تو آپ ڈالیں کسی میں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ نے ایک افسانہ لکھا, اس کے بعد نہیں آپ لکھ پائے. آپ آرٹ سے کیا اتنی دلچسپی ہے, میوزک میں کیا آپ کو پسند ہے, اور فیوریٹ ہیروئن اگر آپ فلمز دیکھتے ہیں کون سی پسند ہے؟ میں سینسر بورڈ کا ممبر بھی رہا ہوں, لیکن اگر آپ سچ کہیں تو مجھے تو کوئی فلم یاد ہی نہیں جو میں پوری طرح سے, مجھے زندگی میں وقت ہی نہیں ملا اچھا بہت ساری چیزوں کا. آپ سمجھ رہے ہیں میں ایک مشین ہوں. ایک ہیرو تے دس ہی دے ہو نو فلم میں نہیں یاد انہیں کہ میں نے کوئی فلم پوری دیکھی. ہاں یس, جو اگلے دن میں نے, میرے بیٹوں نے مجھے وہ کیا پی کے آئی ہے کیا پی کے, وہ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں, یہ دیکھیں ذرا. بنیادی بات یہ ہے کہ میں کبھی فارغ ہی نہیں ہوا کہ جو کام پہلا کیا وہ بھی تیزی میں کیا, اور اگلا کام بھی بہت تیزی میں کرنا. آپ دیکھیں یہ چوہدری صاحب کی زبان میں پنڈوں بتیاں ویکھن آیا سا, اور اللہ کریم نے ایسا نواز دیا. اس موقع کو جو مجھے ملا ہے, میں نے کبھی موقع ضائع نہیں کیا. جی, اور سر آج ایک ہمیں موقع ملا, آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے اتنی اچھی باتیں کی اور وہ چیزیں ہم نے جانی جو آڈینس بھی جاننا چاہتی تھی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور امید کرتے ہیں آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سب کا شکریہ, بہت شکریہ, محبت کی آپ نے, آفتاب صاحب نے, آپ سب نے. ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے لیکن اس کی آواز بلند ہوتی ہے. یار یہ شیخ سعدی صاحب جو ہیں, ان کی جتنے بھی اقوال ہیں وہ سارے تیرے پہ بالکل صحیح فٹ ہوتے ہیں. وہی تو میں سوچ رہا کہ ہر پروگرام شیخ صاحب تو شروع ہونا ہے. شیخ صاحب نہیں ہے, وہ شیخ ہیں, کل بھی بتایا تھا. شیخ ایک ٹائٹل آف ریسپیکٹ ہوتا ہے, شیخ ایک ذات ہے. ایک پروگرام بٹا تو شروع نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے کتنا اچھا کہا ہے نا کہ ڈھول کی مانند انسان ہے, آواز بھی بلند لیکن اندر سے خالی. یہ تو مطلب جناب دستے ہوئے یہ ہے کہ کتنا آسان ہے کہ ڈھول کی طرح بجتا ہے, اندر سے تھوتھا, ماٹھا اور کھوکھلا ہوتا ہے. کمال پہ کر دو, یہ تو شیخ صاحب نے بھی نہیں کیا. وہی کھوکھلے کو تھوتھا کہتے ہیں. تھوتھا پتہ کیا ہوتا ہے؟ نیلا تھوتھا ہوتا ہے. نہیں یار, تھوتھا کہتے ہیں جو کھوکھلا ہو اندر سے. چنا نہیں ہوتا جو اندر سے کھایا ہوتا ہے گھن زدہ, ہاں جی, تھوتھا چنا باجے گھنا. مہربانی, شیخ صاحب کی گل ٹھیک ہے. یا تابی آج مجھے ایک بات بتاؤ یار. ہاں جی, یار یہ ہمارا جو ماحول ہے یہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے یار. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ماحول کیا, اسٹوڈیو کا؟ ماحولیات کی بات کر رہا ہوں, یہ آلودگی. اچھا, انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہو. ہاں وہی. ہاں تو آلودگی, اس کا جواب آلودگی ہے. گٹا مٹی, یار پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, بڑا اچھا ماحول ہوتا تھا, صفائی ستھرائی ہوتی تھی, لوگ کھل کے سانس لیتے تھے. یہ تم اپنی جوانی کی باتیں کر رہے ہو؟ میں اپنے بچپن کی باتیں کر رہا ہوں. بچپن کے دور میں تو میرے خیال 2 کروڑ تھی آبادی پاکستان کی, تمہاری جوانی میں 9-10 کروڑ. یار یہ دیکھو, ہاں تو 165 سال دا ہے. چودھری تو بھی اس کے ساتھ مل گیا یار. نہیں, یہ آبادی میں بے پناہ اضافہ, شعور میں ٹوٹل کمی. لوگوں کا شعور آبادی اور وسائل کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. ہمارے وسائل بھی بڑھے ہیں, ہم پہلے غریب ملک ہوتے تھے, اب بہت بہتر ہو گئے ہیں, لیکن چونکہ ہماری نیتیں خراب ہیں, ہم غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اپنی بدنیتی کی وجہ سے, اور شعور نہیں ہے ہمیں. لیکن یاد آبادی تو نیو یارک ہی جا کے دیکھو کتنی بڑی ہے. وہاں شعور بھائی, وہاں پہ شعور ہے, وہاں بھی سموگ موجود ہے. فوگ اور سموک ملتے ہیں نا تو سموگ کہلاتی ہے وہ. اس پہ تو خیر کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں اور دھواں بے پناہ ہے. لیکن ہمارے ہاں تو بنیادی ایجوکیشن جو اس حوالے سے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈیلی کتنا نقصان سسٹین کر رہے ہیں صرف اس شعور کی کمی کی وجہ سے. کنا جی؟ 1 ارب روپیہ روزانہ, 365 ارب روپے ہم سالانہ صرف اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں, ماحولیاتی آلودگی کا. اچھا سر, پانی کی وجہ سے بھی بڑی آلودگی ہے. 112 ارب روپیہ ہم صرف پانی کی وجہ سے جو آلودگی ہے اس پہ لوز کر رہے ہیں ہر سال. اچھا, اور زرعی پیداوار سے بھی تو بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا. یہ سوائل ڈی گریڈیشن اسی کا شاخسانہ ہے. پھر پیسٹیسائڈز, ماحول,
ہوا اس قدر آلودہ ہو چکی ہے کہ ایون گاؤں میں آپ سانس لیتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ شہروں میں لگتا تھا آکسیجن کی قلت ہے, شدید قلت, اور اس کی سب سے بڑی مثال انڈین سٹیز ہیں, بامبے, دلی یا بیجنگ. یہ تو خیر وہ آبادیاں ہیں جو 1 ارب سے تجاوز کر گئی ہیں. لیکن اگر آپ قاہرہ بھی جائیں نا, آپ کراچی جائیں, اور اب انفارچونیٹلی لاہور میں بھی وہی منظر نظر آنے لگا ہے کہ آپ کو اسموگ کی ایک دبیز طے چاروں طرف نظر آتی ہے, اور محسوس ہوتا ہے کہ سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے. بالکل صحیح. یہاں پر آپ کو گاؤں کا کھلا ماحول یاد آتا ہے, لیکن اب گاؤں میں بھی پیسٹیسائڈز نے ماحولیاتی آلودگی کو اس انتہا تک پہنچا دیا ہے کہ سانس لیتے ہوئے جو ایزمک ہے نا لوگ, جنہیں دمہ جیسے کہتے ہیں, الرجی ہے نا, یہ پولن الرجی جس طرح ہے, اسی طرح کی وہ الرجی جو پیسٹیسائڈ سے پنڈا چینج ہو گیا ہے. گاؤں میں بھی دوائیوں کی وجہ سے ہو گیا ہے نا. لالچ کے آپ فرٹیلائزرز ڈال کے محنت نہیں کرنی, دوائیوں سے کام لینے کی کوشش کرنی. حالات یہ ہو گئے کہ پانی بھی آلودہ ہے, ہوا بھی آلودہ ہے. اور سر شہروں کے اندر بھی اگر دیکھیں, گاڑیوں کا دھواں, موٹر سائیکلز کا دھواں, انڈسٹری, شور, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ تقریباً 65 ارب روپیہ ہم اس پہ لوز کرتے ہیں. 6 ارب روپیہ سالانہ ہم جنگلات کی کٹائی کی مد میں ضائع کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ بیماریاں کس طرح پھیلتی ہیں. اب یہ نقصان ہے کیا؟ اب دیکھیے بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ ہے. ہم بیمار پڑ کر کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹروں کا, حکیمہ دا, ڈاکٹروں حکیموں کا نہیں, ہم ان دوا ساز اداروں کا جو ٹریلینز آف ڈالر سالانہ کی انڈسٹری ہے, ہم ان کی تجوریاں بھرتے چلے جا رہے ہیں اپنی جہالت کے سبب. شعور کی کمی کیا ہے؟ جہالت ہی ہے نا. ان پڑھ ہونا اور بات ہے, جاہل ہونا اور بات ہے. کیونکہ ان پڑھ جو ہوتا ہے وہ ایک سوشل پرابلم ہے کہ وہ اسکول نہیں جا سکا, پڑھ نہیں سکا. جو جاہل ہے وہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے. اور سر ہمارے ہاں تو پڑھے لکھے جاہل بھی جی, اسی لیے کہ وہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے. اس نے اپنے آپ کو مولڈ نہیں کرنا, اس نے شعور نہیں لینا. آپ اربن پولوشن کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیے کہ پڑھی لکھی خواتین اکثر آپ کچن میں دیکھتی ہیں کہ ہنڈیا پک رہی ہے اور ایگزاسٹ فین نہیں چل رہا. صرف صرف نظر کرتے ہیں, یہ بھی نہیں کہ چلو جی بجلی بچانے کی, یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف اور صرف حماقت. سر بلکہ اب تو ہوڈز بھی لگی ہوتی ہیں, لیکن فیشن کے طور پہ اسے آن کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھتا. نہیں, ہوڈز کا مقصد, جس نے ہوڈ لگوائی ہے نا وہ اتنا سینسیبل ضرور ہے اور وہ اسے آن کرتا ہے. یہ ایگزاسٹ فین ایکچولی بیکار ہے میں سمجھتا ہوں. اس لیے کہ جس طرح کے کھانے ہم پکاتے ہیں نا, اور جس طرح بھونتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہنڈیا پہ جو تشدد کرتے ہیں, سبحان اللہ, اس کے بعد تسی ہانڈی دا لے تے مینوں لگا کہ جو پک گئی ہے. اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ ہڈ کے نیچے پکائیں. ہڈ ہوتا ہے بالکل قریب, تاکہ وہ سک کر لے سارا دھواں, چمنی سے باہر نکل جائے. جی وہاں سے نکالے. پھر وہ تو غسل خانوں کا بھی تو یہی حال ہے. یہ بھی اگین اور یہ ایک بات ہے جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ ایک کمرے میں ایک مخصوص حد سے زیادہ نفوس رہنے ہی نہیں چاہیے. ایک کمرہ 4 افراد کا متحمل نہیں ہو سکتا. 8 افراد رہ رہے ہوتے ہیں کمرے میں. آکسیجن کی سپلائی ایک مخصوص کوٹے کے تحت قدرت نے پھیلا رکھی ہے. ایک کمرے سے کتنے بندے ہونے چاہیے؟ جو آپ کا ایوریج سائز آف روم ہے گھروں کا, اس میں 2 ہی ٹھیک ہیں, 3 کراؤڈ بن جاتا ہے. اور انہی کمروں کی میں بات کروں 8 رہتے ہیں وہاں. سر لیکن مہنگائی اور غربت اتنی ہے کہ لوگ مجبور ہیں رہنے پہ. نہیں تو پھر ایک ہی کمرے میں نہ رہیں. گھروں کے بہت سے علاقے عام طور پہ ان یوزڈ ہوتے ہیں. وہ استعمال ہی تب ہوتے ہیں جب مہمان آئے. مثلا آپ کا ڈرائنگ روم, اگر مہمان مہینے میں صرف 2 دفعہ آیا ہے تو ایک پورا کمرہ لمبا چوڑا آپ نے ضائع کر رکھا ہے. چھت پہ سو جانا چاہیے. چھت پہ سونا ویسے سیکیورٹی کی وجہ سے اب لوگوں نے ترک کر دیا ہے. بڑے عمدہ دن ہوتے تھے جب چھت پہ سونا, تارے گننا, تارے دیکھنا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری آنکھوں پر جو برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں بہت سی چیزوں کے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری ویژن محدود رہ گئی ہے, بہت محدود. یعنی ڈے ٹائم پہ آپ کتنی دفعہ آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ ٹائم نہیں, نظر ہی نہیں آتا. جب گھر سے باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے. ہاں جی, گھر کے دالان کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. رات کے وقت آپ جب دور
तारों को, चांद को देखते हैं तो आपकी ये एक नेचुरल एक्सरसाइज है। दूरबीनी जो है ना, ये कुदरत ने विजन के लिए एक बड़ी सेहतमंद एक्टिविटी रखी है, आप उससे महरूम हो गए। पहले आफ्ताबी सेन में भी तो सोया करते थे ना, घरों में सेन हुआ करते सर थे। अब तो डेंगू के डर से कोई बाहर ही नहीं जाता। डेंगू भी और डकैत भी। सवाल ये है कि ये सब कुछ क्या इतना मुश्किल है? ये जितनी बातें मैंने बताई हैं, इसमें मुश्किल क्या है? सर मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते कि डेंगू हो जाएगा, कमरों में घुसने नहीं देते कि मेहमान आएंगे कमरा खराब हो जाएगा, और वो बच्चे आखिरकार आईपैड और कंप्यूटर तक महदूद हो जाते हैं। इस पे यहीं पे तो हम बात कर रहे हैं ना कि हुकूमत क्या रोल प्ले कर सकती है। आपने अगर दुनिया और आखिरत कमानी है ना, अगर बैनर लगने से, पोस्टर छपने से और तख्तियों की नकाब कुशाई से हुकूमतें ठहर सकती तो परवेज मुशर्रफ कभी ना जाता। परवेज इलाही आज भी आपका चीफ मिनिस्टर होता, क्योंकि उससे ज्यादा काम पिछले 68 सालों में किसी सिंगल चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही नंबर 1 है कि एक स्टेंट में किसी ने इतना काम नहीं। लेकिन क्या हुआ? लेकिन नहीं लेकिन नहीं। अब इसमें यह है कि आप इश्तहार छापें टेलीविजन पर, अखबारात में, बताइए हाउसवाइफ को कि बीबी बहन ये तुम्हारा मसला है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बच्चों के फेफड़ों को क्या नुकसान हो रहा है। सर वैसे अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे ऐसी कैंपेन्स मैंने चलती हुई देखी है डिफरेंट चैनल्स के ऊपर कि छोटे छोटे मसले, जिस तरह वॉशरूम के मसले को लेके बड़े बड़े एक्टर्स घरेलू खवातीन को बताते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और यही कुछ होना चाहिए। यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैंने 3-4 इश्तहारी कंपनियों को देखा, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन कर रहे होते हैं कि अच्छा जी ये ब्रांड है, ये इस्तेमाल करें, ये आपके कमोड, आपके फ्लश, आपके फर्श, आपके उसके लिए। नो नो नो, ये आना जाना चाहिए इस जैसों को। कितना बड़ा एक्टर है, बैठा रहता है, वक्त जाया करता है हमारा भी और अपना भी। हाँ जी, इसे चाहिए कि घरों में जाए और बताए कि ये हमारे मसाइल हैं। इनको वड़न देवे ते जावे ना। ये तेरा काम में, तेरा अल्लाह ने तेनू ना दिता है, सारे ने वाशरूम जाके साफ कर। सर तो गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही? ना कोई प्रमोशन करे, एडवर्टाइजमेंट चलाए, लेकिन कोई लेजिस्लेशन तो बना सकती है, कोई कानून बना दे। लेजिस्लेशन सच पूछो तो ऑलमोस्ट हर चीज की मौजूद है। कानून एक एक नहीं, 6 मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद कौन करवाता है? हुकूमत करवाती है। हुकूमत क्यों करवाती है? उसकी प्रायोरिटीज में, तरजीहात में, ये जितना ऊपर होगा हुकूमत उतना इसको संजीदगी से लेगी। सर मुझे तो लगता है उन्हें भी नहीं पता कि कानून मौजूद है। हमारे नहीं जी, उन्हें बड़ा पता है, हर चीज का पता है, कानून मौजूद है। ये नॉइज पोल्यूशन के बारे में हर एक को पता है कि कानून मौजूद है। ये लाउड स्पीकर एक्ट जो है, इसके ऊपर वहां पे अमल दरामद किया जाता है जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता है, फिरका वराना गुफ्तगू का, मजहबी तफावत का, बलवे का और झगड़े का जब अंदेशा होता है, तब जाकर लाउड स्पीकर एक्ट इन्वोक होता है। उस पर डीसीओ साहब अमल दरामद करवाते हैं। अदरवाइज ट्रालियां शोर मचाती जाती हैं, बकवास करती हैं उनके ऊपर। एक तो जिल्लत पहम उनका वो शोर अपना ट्राली का, हाँ जी, और उसके ऊपर जो उसने एक टेप लगा रखी होती है। हाँ जी, अल्लाह दिता लूने वाला चल रहा हूँ। अल्लाह दिता लूने वाला का हाल ये है कि यहां चलाओ और चिन्योट आवाज जाएगी। चलो छड्डो लूने वाले पोल्यूशन तो ही आओ जी तुसी। पाकिस्तानी कवानीन का आलम यह है कि छोटे से छोटे मामले पर भी लेजिस्लेशन मौजूद है। घर से बाहर पानी फेंकेंगे ना, हाँ जी, ये कानूनन जुर्म है। सर यहाँ तो बाजारों में मैंने आम पानी फेंकते हुए देखा। डेली घर धोना, हाँ जी, ये कितनी बीमारी है यहाँ लगी। पता है जैसे घरों में क्या कर बैठते हैं कि सुबह उठते ही हाउस वाइफ या तो खुद पाइप पकड़ लेती है, हाँ भाई साहब खुद आ जाते हैं साथ, या मुलाजमा से कहते हैं ये भी धो वो भी धो। बाल्टियां भर भर के पानी की फेंक रहे हो। डेंगू को बेहतरीन कुदरती अमाजगाह दे रही हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये हैं वो चीजें जो टेलीविजन पर और अखबारात में, जिनको पब्लिसाइज करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, हमारे हुक्मरान सिरे से गाफिल हैं, बल्कि नाबलद हैं कि ये भी कोई काम है जो करने वाला हो। ये जनाब सब तो ज्यादा बीमारियां हैं कि नहीं हो रही हैं? बीमारियां तो लातादाद है। वैसे तो हार्ट की, लंग्स की, ये तो खैर हैं ही बीमारियां जो इंतहाई कॉमन है। आप हैरान होंगे 85% हमारी आबादी उन बीमारियों में मुब्तला है, हमें पता नहीं चलता। पता है क्या? केड़ा जी? खारिश। जनाब मैं तो खुरक खुरक के अद्धा रह गया, तो मैंने पता नहीं लगा मैंने बीमारी लगी है। तुम समझ रहे हो तुम्हारी आदत है हाँ खारिश कर, ये लोग आदतन खारिश करते रहते हैं, ये मजबूरन है।
یہ آپ کے جسم جو ہیں وہ اماج گاہیں بن چکی ہیں خوفناک جراثیم کی. یہ ہے آلودگی کا بہت بڑا شاخسانہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل حاضر ہوں گے نئی حماقتوں کے ساتھ. اللہ حافظ.